الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النمل کی پہلی آیت سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام نمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمل کا مطلب ہے چیونٹی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں چونکہ چیونٹی کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا قرآن پاک کی عظمت و شان کے بیان سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ طاسین حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جنہیں ان کا علم عطا فرمایا وہ جانتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہ قرآن اور ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ حق و باطل میں فرق ظاہر کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ان کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 3 اوصاف اہل ایمان کے بیان کیے۔ اوصاف تو بہت سارے ہیں لیکن چونکہ ان کا بطور خاص انسان کے کریکٹر پر اور اس کے کردار کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے تو یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ نماز قائم رکھتے ہیں تو اپنے بدن کی عبادت ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال کی عبادت ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ دل کا فعل ہے کہ تصدیق کرنا، یقین رکھنا دل کا کام ہے۔ تو گویا ان کا دل، ان کا مال اور ان کا بدن تینوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں مصروف ہے۔ اب اس کے بعد جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا عمومی انجام کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، نہیں رکھتے، فرمایا ایک بات تو یہ کہ ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں کہ جو بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا اب وہ اپنی سوچ پر عمل کرتا ہے، اس کی عقل اور اس کی سوچ اسے جو سجھاتی ہے، جو سمجھاتی ہے وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور چونکہ عقل انسان کی خواہش سے مغلوب ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر خواہشات عقل پر غلبہ پا لیتی ہیں، تو جو عقل خواہشات سے مغلوب ہوگی وہ برے کام کو بھی اچھا کر کے دکھائے گی۔ حتیٰ کہ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں بعض اوقات ان کے لیے ان کا ڈاکہ بھی خوشنما بنا دیا جاتا ہے، وہ اپنے ڈاکے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ڈاکہ اس نیت سے ڈالتے ہیں جی امیروں پہ ڈاکہ ڈالیں گے، غریبوں کو کھلا دیں گے، تو گویا ان کا ڈاکہ، ان کی ڈکیتی بھی ان کی نگاہ میں اچھی ہو گئی۔
اسی طرح دیگر بہت سارے اعمال ہیں، لوگ سود لیتے دیتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں، لوگ دیگر گناہ کرتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کفار آخرت کا کرتے ہیں یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا جائے۔ تو اب عقل نے خواہشات سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی تصدیق سے انکار کرنا بھی ان کی نگاہوں میں اچھا بنا دیا۔ تو یہ وہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ان کے اعمال مزین ہو جاتے ہیں کہ برے اعمال بھی ان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مریض آدمی ہے، اب اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، یا کڑوی چیز ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی، تو اب کڑوی چیز اچھی ہے لیکن مریض کے زبان کا ذائقہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگتی ہے، تو یہ میٹھی چیز کا قصور نہیں، یہ اس کے زبان کے ذائقے کا قصور ہے کہ چونکہ بندہ بیمار ہے، مریض ہے، تو اس وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اسلام کو ماننا، دین کی پابندیوں کو اختیار کرنا اور برداشت کرنا حقیقت میں اچھا ہے، لیکن چونکہ نفس پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے یہی چیزیں بعض اوقات ترش لگتی ہیں، سخت لگتی ہیں، یا معاذ اللہ بعض اوقات بری لگتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کس بات میں؟ اپنی خواہشات میں۔ ان کی خواہش جو کہتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ وہ اپنی خواہشات میں بھٹک رہے ہیں۔ اب خواہشات کبھی کسی حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے، کبھی کسی حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آخرت کو مانیں گے تو آخرت کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ جس نے آخرت میں حساب لینا ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا، لہذا اللہ کے کہنے پر عمل کیا جائے۔ لیکن جب آخرت ہی کا انکار کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، اب اپنے اعمال کی جواب دہی کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ تو جب جواب دہی کا ڈر ختم ہو گیا تو اب اپنی خواہشات پہ عمل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے لیے برا عذاب ہے، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آخرت کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد جنہیں قرآن عطا کیا گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرمایا گیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے حبیب بے شک آپ کو حکمت والے، علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن اے حبیب علیہ السلام آپ کے پاس آتا ہے یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیتوں میں حکمت بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں علم بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام جیسی نہ حکمت کسی کے پاس ہو سکتی ہے نہ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا سے پتہ چلا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام محض درمیان میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اصل جو قرآن کا علم عطا کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسا علم قرآن کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اسرار و رموز جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں ایسا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سیکھتے ہیں تو ہم اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے اگر سیکھا تو میں نے اپنے استاد سے، میرے استاد نے سیکھا ہوگا تو اس نے اپنے استاد سے سیکھا۔ تو ہم جو قرآن سیکھتے ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرآن سیکھا وہ اللہ سے سیکھا۔ تو اب جس نے اللہ سے قرآن سیکھا ہے جیسی قرآن کی سمجھ اسے ہے وہ کائنات کے اندر دوسرے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن پاک کے تذکرے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ گزارا حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر آپ مدین سے ملک مصر کی طرف چلے۔ ملک مصر وہ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور مدین وہ تھا جہاں ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس سفر کے درمیان کیا ہوا اب آگے اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں چاہتا ہوں اور
ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، اب راستے کے اندر ایک تو آپ راستہ بھول گئے، دوسرے نمبر پہ سخت سردی تھی، رات کا وقت تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو جو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب 3 طرح کی آزمائشیں، نمبر 1 راستہ بھول گئے، نمبر 2 سخت سردی اور رات کا وقت، نمبر 3 گھر والوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس وقت سردی سے حفاظت کے لیے کچھ چیز چاہیے تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم ٹھہرو یہاں پر، میں جاتا ہوں، وہ مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں روشنی ہے تو بندہ بھی ہوگا، کیونکہ روشنی تو کسی آدمی نے جلائی ہوگی، تو میں ان سے جا کے راستہ بھی پتہ کرتا ہوں، کچھ آگ بھی لے کے آؤں گا، کچھ وہاں سے انگارے وغیرہ لے آؤں گا، تو یہاں بھی ہم آگ جلا کے اس سے گرمی حاصل کریں گے۔ تو آپ اس نیت سے وہاں پر چلے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا، وہ جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ آگ نہیں تھی، وہ حقیقتاً آگ نہیں تھی، آگ کی صورت میں جو نظر آ رہا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص نور جگمگا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص جلوہ تھا جو وہاں پر تجلی فرما تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جگہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں، ان سب کو برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ندا ہوئی۔ آگ من فی النار، یہ خود موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس آگ کی جگہ میں تھا، کہ جہاں پر آگ ہے اسی کے بالکل جو ہے وہ اس کے قرب کے اندر وہ تھے، اور اس آگ کے آس پاس کیا تھا، فرشتے، من حولہا، وہ فرشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اور جو اس آگ کے آس پاس دیگر فرشتے تھے ان سب کو برکت دی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ جو میں نے تفسیر آیت کی عرض کی ہے، یہ اس کی متعدد تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، اس کے علاوہ اس کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، اور تصوف کے بہت سارے نکات ان دوسری تفاسیر کی روشنی میں جو ہے وہ ڈیرائیو کیے گئے، وہ نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وہ کلام کیا تھا، اور اسی کلام میں موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، آپ کا عصا مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھا، اس عصا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے معجزہ بننے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اے موسیٰ، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے ڈال دیا، تو جب موسیٰ نے اس عصا کو، اس لاٹھی کو لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا وہ سانپ ہے، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درمیان میں اور کافی سارا کلام ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور موذی جانوروں کو دور کرنے کا کام لیتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ کلام ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو زمین پہ ڈالا تو وہ زمین پہ گرتے ساتھ ہی وہ سانپ کی طرح لہرانے لگ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے سانپ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں۔ جو فطری خوف ہے وہ تو رسولوں کو بھی ہوتا ہے، جیسے اور دیگر بہت ساری چیزوں کے خوف ہیں وہ رسولوں کو بھی ہوتے ہیں، لیکن
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شے بطور معجزے کے ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں پر ایک معاملہ چل رہا ہے تو وہاں پر ڈرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت خدا کے خاص قرب کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک مزید متعلقہ بات ہے، وہ ارشاد فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کس کو ڈرنا چاہیے؟ فرما الا من ظلم، مگر وہ جس نے کوئی زیادتی کی، ظلم کیا، جو ظالم ہے اسے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ رسولوں کا ڈر اللہ کی عظمت کے پیش نظر ہوتا ہے، رسول بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن وہ ڈر عظمت کا ڈر ہے۔ یہ جو ڈر ہے کہ ظالم اللہ سے ڈرے، یہ ڈر کی اور قسم ہے، ایسا ڈر اللہ کے نبیوں کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرمایا مگر وہ جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، اب جو زیادتی کرے وہ ڈرے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ فرمایا کہ ظالم کو ڈرنا چاہیے، لیکن وہ ظالم کہ جو اپنے ظلم سے توبہ کر لے اور توبہ کر کے اپنے برے عمل کو نیکی سے بدل دے، گناہ کرتا تھا نیکی کرنا شروع کر دے، تو فرمایا کہ میں اسے بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ پہلا معجزہ اوپر جو بیان ہوا، اس کے بعد دوسرا معجزہ ید بیضا، ید کا مطلب ہے ہاتھ اور بیضا کا مطلب ہے سفید۔ موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سورج کی طرح سفید اور روشن ہو جاتا تھا۔ ایک معجزہ آپ کو یہ عطا کیا گیا، یہاں اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور ڈال کر باہر نکالو، تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک وہ فرعونی لوگ نافرمان لوگ تھے۔ یہاں جو بیان ہوا اس کا جو ابتدائی مفہوم ہے وہ تو واضح کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہاتھ مبارک تھا تو پہلے ہی وہ خوبصورت رنگ کا، لیکن جب آپ نے اپنے گریبان میں ڈال کے نکالا تو اب وہ سورج چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ ایک بالکل ایک نمایاں چیز ہے۔ تو فرمایا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تو بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارا چمکتا ہوا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ان 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ان 9 معجزات میں ایک تو اوپر گزرا جو آپ کا عصا مبارک سانپ بن جاتا تھا، دوسرا یہ آپ کا ہاتھ مبارک جو چمکنے لگتا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر معجزات ہیں کہ اسی صورت کے اندر آگے جا کے تذکرہ آئے گا، جیسے آپ کا فرعون سے نجات پانا، آپ کا قوم کا گزر جانا، فرعون کا ڈوب جانا، یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر اسی عصا کا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پہ مارا تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے متعدد معجزات ہیں۔ وہ پتھر پہ عصا مار کے چشمے جاری کرنے کا معجزہ تو عصا ہی سے متعلق ہے۔ تو مجموعی طور پہ 9 فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ کی 9 نشانیوں میں سے یہ ید بیضا بھی ایک نشانی ہے، اور فرعونی لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا لیا۔ پھر یہ فرعون کے دربار میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے معجزات کو ظاہر کیا۔ اب معجزات کو ظاہر کیا تو کیا ہوا، قوم نے، فرعونیوں نے کیا جواب دیا، آگے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر جب ان کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے،
اور ان لوگوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جا کے معجزات دکھائے تو لوگوں نے کیا کہا؟ آگے سے فرعون نے اپنے لوگوں کو ملا کے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کھلا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جادو کا مقابلہ ہوا، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی ہی صورت کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فرعون اور اس کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، یہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ معجزات پر یقین نہیں آیا تھا اور معجزات دیکھ کر ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، بلکہ بات کیا تھی؟ فرمایا ظلما و علوا، ظلم اور تکبر، یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، صرف اپنے تکبر کی وجہ سے۔ ورنہ حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل مان چکے تھے، دلوں نے قبول کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں دکھا رہے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں بلکہ ان کا مرتبہ جادو سے بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ جادو سے جدا ہے، اور یہ جادو سے بالکل ایک جدا گانا چیز ہے۔ جادو کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ وہ یوں چمکتا ہوا ہاتھ بنا دے، یا وہ ایک عصا کو جو ہے وہ سانپ بنا دے، اور ایسا سانپ کے جو ہزاروں سانپوں کو ایک منٹ کے اندر جب وہ کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظلم اور اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ فرعون اور اس کی قوم فسادی تھے، انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ تذکرہ کن کا؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ کیا فضیلت بیان کی؟ فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، سلطنت دونوں کو عطا کی، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ اب سلطنت کیسے چلانی ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، نظم سیاست کیسے چلانی ہے، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، لوگوں کو کیسے چلانا ہے، اللہ کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، لوگوں میں فیصلے کیسے کرنے، جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے، پاور ہے، قضا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو دونوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اپنے احسان کے طور پہ اس کو بیان بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ داؤد و سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے نبیوں کو بڑا خاص علم عطا کیا جاتا ہے۔ جب داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کے علم عطا کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک۔ تیسری بات یہیں پر، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یہاں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل چلے گا۔ اور وہ تذکرہ ہے کیا؟ معجزات، علم، شان، مقام، مرتبہ، سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی عظمت و شان کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خود شان بیان کر کے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کا تذکرہ کیسے کرنا ہے۔ تو اسی لیے میلاد مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، محفل میلاد میں، محفل معراج میں، اور اسی طرح جو ہے 11ویں شریف اور دیگر جو اولیاء کرام کی محافل اور عرس ہوتے ہیں ان میں اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا اللہ کو بڑا پسند اور بڑا محبوب ہے۔ اب دوسری بات جو آیت میں ارشاد فرمائی گئی وہ فرمایا کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا فرمایا، اور دونوں نے عرض کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ پہلی بات پتہ چلی اللہ تعالیٰ کوئی فضیلت
کوئی خوبی، کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آدمی اس خوبی کو اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ میں ایسا ہوں، یہ کہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے، میں دوسروں سے بڑا ہوں نہیں، اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز دوسروں سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جائز دولت ہے، یا وہ علم ہے، یا وہ حسن ہے، یا وہ خوبصورتی ہے، یا وہ آواز کی خوبی ہے، وہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، دونوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کافروں سے تو مسلمان بہتر ہی بہتر ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ جو عبادہ المؤمنین ہیں، اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے ان پر بھی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کا نبی ہر غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے جو نبی ہیں وہ افضل ہیں ہر اس مخلوق سے جو نبی نہیں، لہذا جو عام انسان ہے، خواہ وہ اولیاء ہیں یا وہ صحابہ ہیں، اللہ کا نبی ان سے زیادہ صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے لشکر عطا فرمائے ان کا ذکر ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے، اور سلیمان نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے، بے شک یہی کھلا فضل ہے، اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے، تو وہ سارے لشکر روکے جاتے تھے، یعنی ایک ترتیب سے ایک جگہ روکے جاتے تھے، پھر ان کو آگے روانہ کیا جاتا تھا۔ کیا بیان ہوا؟ پہلی بات بیان ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث تھے۔ سلیمان اللہ کے نبی، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی۔ سلیمان نبی اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی درہم و دینار یعنی مال و دولت ان کی وراثت نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت تو علم ہوتی ہے، جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی مال کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ آیت میں بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، تو مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مال کے وارث نہیں بنتے، مال کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں کیا بیان ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے وہ مال کے اندر نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جو مال و دولت اگر چھوڑا تھا تو یہ اس کے وارث نہیں بنے تھے، بلکہ ان کی سلطنت کے وارث بنے تھے، ان کے علم کے وارث بنے تھے، وہ جو دین کا پیغام پھیلاتے تھے اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے وارث بنے تھے۔ تو یہاں پر وراثت مالی مراد نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ یہ غلط فہمی ہو جائے گی لفظوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صراحہ سے فرما دیا کہ اللہ کے نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، لہذا نہ داؤد علیہ السلام نے یوں مال چھوڑا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے وارث بنے، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال چھوڑا کہ آپ کی اولاد پاک جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مال کی وارث بنے، ایسا نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو تھوڑی بہت چیزیں چھوڑی تھیں وہ ساری اللہ کی راہ میں دے دی گئی تھی، آپ کی وراثت نہیں بنی تھی کہ جو آپ کی اولاد پاک کے اندر تقسیم کی جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ تو پرندے جو بولتے تھے سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، ہدہد کیا بولتا ہے، چڑیا کیا بولتی ہے، طوطا کیا بولتا ہے، کوا کیا بولتا، شیر کیا بولتا ہے، جو پرندے بولتے تھے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بولی عطا۔ یا طیر کا لفظ ہے، پرندوں کی بات ہے، شیر بھی چونکہ آپ کی سلطنت میں شامل تھا اس لیے ذکر آ گیا، ورنہ منطقت طیر کے تحت بہرحال وہ داخل نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور دوسری بات فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں سے عطا فرمایا، ہر چیز میں سے ہمیں عطا کیا گیا۔ جو دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے، واضح فضل ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ جنات، انسان اور پرندے سارے آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ جنات کے لیے علیحدہ ایک پوری جگہ بنتی تھی، انسانوں کے لیے علیحدہ جگہ بنتی تھی، اور پرندوں کے لیے علیحدہ جگہ بنتی تھی۔ اور یہ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا، جب اس کو روانہ کرنا ہوتا تھا، اب خود اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے لشکر، جنات کا لشکر، انسانوں کا لشکر، پرندوں کا لشکر، جب اتنا بڑا لشکر روانہ کرنا ہے تو پھر اس کو ترتیب دیا جاتا تھا۔ ایک دستہ جو ہے وہ آگے جاتا تھا، اس کو روکا جاتا تھا، پھر اور ملا جاتے تھے، اس روکا جب پھر اور ملا جاتے تھے، فہم یوزعون، تو اگلوں کو روکا جاتا تھا تاکہ پچھلے ان کے ساتھ آپ ملے، اور پھر اس کے بعد ان کو روانہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے۔ اب جنات سے کیا مراد ہے؟ جنات سے جنات ہی مراد ہیں، وہ جنات جن کو ہم جن بولتے ہیں نا، جن کہ نظر نہیں آتا اور بڑی طاقت ہے، اور یہی جن یہاں پر مراد ہیں۔ بعض ایسے لوگ جو ہے قریب زمانے میں گزرے ہیں، 1400 سال سے تو جتنے مفسرین گزرے ہیں انہوں نے جنات سے جنی مراد لی ہے، کہ اس سے مراد جن ہیں جو جدا مخلوق ہیں، آگ کی بنی ہوئی، انہوں نے یہی مراد لیا۔ لیکن ابھی کوئی 150-200 سال سے وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پچھلے پورے مفسرین، محدثین، صحابہ، تابعین، ائمہ دین سب کی تفسیروں کو اٹھا کے باہر پھینکا، اور کہنے لگے کہ جنات سے مراد یہاں پر انسان ہی ہیں، لیکن تھوڑے سے جنگلی اور وحشی قسم کے انسان ہیں، جو تھوڑے سے ذرا دکھنے کے اندر بڑے وحشی نظر آئیں، جنگلات میں رہنے والے، جن کو شہروں کی تمیز نہیں ہے، تو یہاں پر جنات سے مراد وہ ہیں۔ اور پورے قرآن کے اندر جنات سے مراد وہ ایسی رنگ برنگی جو ہے مخلوق لیتے ہیں۔ ایسا معنی لینا، قرآن پاک کی آیات کا ایسا معنی لینا سراسر باطل، مردود اور اسلام اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن جب واضح طور پہ جنات کو ایک جدا مخلوق کے طور پہ بیان فرماتا ہے تو وہ جدا ہی مخلوق ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان کے لیے لشکر جمع کر دیے گئے۔ کس کے لشکر؟ جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے۔ تو اگر جنات انسان ہے تو پھر پرندے بھی انسان ہی ہوں گے، کیونکہ جب جنات کو کہہ دیا کہ نہیں ہے تو انسان ہی، لیکن انسانوں کی ایک جدا قسم ہے، تو پھر پرندے بھی انسان ہی ہوں گے اور انسانوں کی ایک جدا قسم ہوگی۔ لیکن اگر پرندے انسان نہیں ہیں اور انسانوں سے ایک جدا مخلوق ہیں تو پھر جنات بھی انسان نہیں ہیں، انسانوں سے جدا ہی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جدا جدا بیان کیا، جنات جدا ہیں، انسان جدا ہیں، پرندے جدا ہیں۔ لہذا جیسے پرندے انسان نہیں بنا سکتے ہم، اسی طرح جنات کو بھی انسان نہیں قرار دے سکتے۔ جنات اور انسان اور پرندے اور۔ عربی زبان کے اعتبار سے بولے تو یہ ہوگا کہ یہاں پر لفظ واو کے ساتھ بیان ہوا، من الجنی والانسی والطیر، جنات اور انسان اور پرندے۔ تو یہ جو لفظ اور آتا ہے یہ اور ہی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مغایرت یعنی جدا جدا چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہذا قرآن کے اندر ایسی معنوی تحریف کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، اور اگر ایسی تعریفیں قرآن کے اندر معاذ اللہ شروع کر دی جائیں، معنوی تعریفیں، لفظی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی، معنوی تحریفیں اگر اس طرح کی شروع کر دی جائے تو پھر قرآن کے سارے معنی و مفاہیم ہی بدل جائیں گے۔ پھر تو خدا سے مراد کچھ اور لے لیا جائے، رسول سے مراد کچھ اور لے لیا جائے، فرشتوں سے مراد کچھ اور لے لیا جائے، جنوں سے مراد کچھ اور لے لیا جائے، پھر تو سارے کا سارا دین کا نظام ہی جو ہے وہ تباہ و برباد معاذ اللہ کرنے کی صورت بن جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں جنات کو جدا مخلوق بیان کیا ہے تو ایز اے مسلم یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جنات کے وجود کو مانیں۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جیسے میڈیکل پڑھی، سائنس پڑھی، ٹیکنالوجی پڑھی، تو عام بولتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان جنات، میں نہیں جنات پہ بلیو کرتا۔ بھائی تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کیا چیز ہو کہ تم بلیو نہیں کرتے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا جس نے جناب فرش سے عرش پیدا کیا، مشرق سے مغرب پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا تو فرماتا ہے کہ جنات ہیں، میں نے جنات پیدا کیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو پیدا کیا
میں نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ فرما رہا ہے میں نے جنوں کو پیدا کیا، جن مخلوق ہیں۔ اور یہ بھائی صاحب فرما رہے چونکہ میں نے میڈیکل کی 2 کتابیں کالی پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے سائنس کی 2-4 کالی کتابیں پڑھ لیں اور میں نے دہریہ اور بے دین لوگوں کی کتابیں پڑھ لی، لہذا جنات کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی تمہاری اوقات کیا کہ تم یہ قرآن کی قطعی آیات کے مقابلے کے اندر اس طرح کی جہالت کا ثبوت دو؟ لہذا اس طرح کا جو لوگ کلام کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو یہ کہے کہ میں جنات کے وجود کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تقریباً 30 یا 31 مرتبہ جنات کا تذکرہ ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ میں جنات کو نہیں مانتا، ایک یہ ہے کہ جنات کی کسی جو ہے وہ خاص حرکت کو نہ مانا جائے، وہ ایک جدا، لیکن یہ کہنا کہ میں جنات کے وجود کو ہی نہیں مانتا، جنات کے وجود کو ہی نہیں مانتا کہ یہ جدا مخلوق ہیں، ایسا آدمی قرآن پاک کی 29 یا 31 آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور قرآن کے ایک لفظ کا بھی اگر انکار کیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں، ایک لفظ کا بھی انکار کیا جائے، جو بولے کہ میں الحمدللہ کو قرآن نہیں مانتا، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو 31 یا 30 آیتوں کے قریب قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ لہذا اس طرح کے جو دور جدید کے جو جاہل مفسرین ہیں یا قریب زمانے میں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ کتنے بڑے بڑے نام ہوں یا کتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں یا کتنے بڑے بڑے جناب ان کے کام ہوں، یہ سارے کارنامے ایک طرف، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ایک طرف۔ لہذا قرآن کی ان واضح اور قطعی فرامین کے مقابلے کے اندر ہرگز کسی بڑے نام یا کسی بڑے کام والے کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ تو جو اللہ تعالی نے فرمایا ہمارا ایز اٹ از اس پر یقین ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ خدا کا جو حکم ہے زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں بولے کہ میں بلیو ہی نہیں کرتا جنات کے اوپر، زبان سے بھی انکار، دل سے بھی انکار، دونوں طرف سے گیا۔ تو لہذا ہماری جو چیزیں ہمارے جو قرآن کے اندر بیان ہوئیں اور بالکل واضح اور قطعی مفہوم کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو ان کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں قرار پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی حقانیت پر دل و جان سے ایمان رکھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہمارے ایمان کو مزید پختہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔